الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو آپ کی قرآن کی تلاوت میں ایک تاثیر یہ ہوتی تھی کہ جیسے ہی آپ نے پڑھنا شروع کیا تو اپنے غیر بھی راستہ چلتے رک جایا کرتے تھے، اور قرآن کا یہ اثر ہے کہ جس محفل میں پڑھا جائے قرآن متاثر کیے بغیر نہیں رہتا، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے اس قرآن میں ایک جاذبیت رکھی ہے، کھچاؤ رکھا ہے۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی یا حضرات صحابہ کرام قرآن پڑھتے تھے تو کفار مکہ قرآن سنتے تھے چھپ چھپ کر، سامنے آنے کی تو ہمت نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو قرآن پڑھنے سے ہی پھیلتی جا رہی ہے، اور ہمارے اپنے لوگ بھی جا جا کر قرآن سنتے ہیں، تو ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن کی تلاوت جب بھی اللہ کے نبی یا حضرات صحابہ کریں گے تو ہم شور مچائیں گے، اور شور اتنا مچائیں گے کہ قرآن کی آواز دب جائے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم حق کی آواز کو اپنے شور شرابے سے دبا لیں گے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ قرآن کی آواز شور شرابے سے دب جائے گی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ حق کی آواز کے سامنے ہمارا شور شرابہ یہ مکھیوں کی بھنبھناہٹ یا مچھروں کی آواز سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ چنانچہ آج کی آیت میں، پہلی آیت میں اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، اسی قول کا ذکر کرتے ہیں کہ کافر لوگ یہ کہتے ہیں آپس میں تبصرہ کرتے ہوئے کہ قرآن کو سنو مت، اور اگر پیغمبر کبھی قرآن کو پڑھیں
تو اتنا شور شرابہ کرو، اتنا شور شرابہ کرو کہ تمہاری آواز غالب آ جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن پڑھنے کے وقت لوگوں کا شور شرابہ کرنا یہ کفر کی علامت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو سارے کام چھوڑ کر قرآن کو سنو اور خاموش رہو، قرآن پڑھنے والے کے آگے مت بولو۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ بازار میں قرآن چلانا یا قرآن کو زور سے پڑھنا، جہاں لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں وہاں قرآن آہستہ آواز میں پڑھنا چاہیے، اور ایسے موقع پر زور سے قرآن کو کیسٹوں میں چلا کر نہیں چھوڑنا چاہیے، جہاں قرآن کو سننے والا کوئی نہ ہو، یا لوگ اگر اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں تو ایسی جگہ پر قرآن کو زور سے نہ پڑھنا چاہیے تاکہ قرآن کی توہین نہ ہو۔ ہاں، اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آدمی قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس بیٹھ کر شور شرابہ بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قرآن کو دل لگا کر غور سے سننا چاہیے۔ اور اگر کہیں قرآن کو دل لگا کر زور سے پڑھنے والے کے قرآن کو نہیں سنا جا رہا ہے اور شور شرابہ اس کے پاس کیا جا رہا ہے تو اللہ نے اس کو کفار مکہ کی علامت قرار دیا ہے۔ اللہ مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ دوسری بات اللہ نے یہ ارشاد فرمائی کہ جو لوگ جب کافر یہ ہمارے پاس آئیں گے تو سارے سردار یہ تمنا کریں گے کہ جن شیاطین نے ہمیں بہکایا تھا یا جن لوگوں نے بھی ہمیں بری راہ پر ڈالا تھا، کاش کہ آج ہم ان کو سزا دے دیں۔ یعنی ہر چھوٹا آدمی جو گمراہ ہے وہ قیامت کے دن یہ تمنا کرے گا کہ ہم اپنے سردار کو اپنے ہاتھوں سے سزا دیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو سزا بڑے اور چھوٹے دونوں ہمیشہ ہمیش کے لیے اللہ کی طرف سے ان کو سزا ملتی رہے گی۔ ان کے مقابلے میں جو اللہ پر ایمان رکھنے والے مسلمان ہوں گے تو اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے استقامت کے ساتھ ایمان کو سنبھالے رکھا، خود بھی ایمان پر عمل پیرا رہے، اوروں کو ایمان کی دعوت دیتے رہے، اور مرتے دم تک اپنے ایمان کی حفاظت کے ساتھ اللہ کے دربار میں آ گئے تو تتنزل علیہم الملائکہ، ملائکہ ان کے پاس، رحمت کے فرشتے ان کے پاس اتریں گے۔ یہاں رحمت کے فرشتے اترنے سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ جب آدمی اپنوں سے بچھڑتا ہے اور اللہ کے دربار میں اپنی روح کو پیش کرتا ہے تو اپنوں سے بچھڑنے کا غم ایک دل میں ہوتا ہے کہ آج میں اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، آج یہ دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو صاحب ایمان جو ہوتا ہے ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تخافو، کہ تو اپنوں کو چھوڑنے کا خوف مت کر، رنج مت کر، اور تو جس جگہ جا رہا ہے اللہ کے دربار میں وہاں سے خوف مت کھا اور اپنوں کو چھوڑنے کا غم مت کر۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ملائکہ رحمت اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم تو تمہارے دوست تھے دنیا کی زندگی میں بھی۔ اہل ایمان کے دوست فرشتے ہوا کرتے ہیں یا فرشتے نما انسان ہوا کرتے ہیں، چنانچہ وہ فرشتے خوشخبری دیتے ہیں موت کے وقت بھی کہ تمہیں خوف کیوں ہو رہا ہے، ہم تو تمہارے اپنے دوست تھے دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے
دوست رہیں گے، ہم تمہارا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ اہل ایمان کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ ملائکہ رحمت موت کے وقت بھی ساتھ رہیں گے، قبر میں بھی ساتھ رہیں گے، اور آخرت کے اندر بھی ساتھ رہیں گے، جنت میں بھی ساتھ رہیں گے، محشر میں بھی ساتھ رہیں گے، دوستی نبھائیں گے۔ یہ اس آیت میں، آج کی آیت میں ذکر ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ تمہاری جو خواہش ہو جنت میں، جہاں سے جو چیز چاہو لے لو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے ہم اپنی دوستی نبھائیں گے، تمہیں دیں گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، اللہ کی طرف سے یہ مہربانی بطور انعام کے ہوگی۔ اس مضمون کو بھی اللہ نے آج کی آیات میں بیان کیا۔ پہلی آیت میں اللہ نے کفار مکہ کے اس عمل کو نقل کیا ہے کہ قرآن کی آواز کو دبانے کے لیے وہ شور مچایا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ قرآن کی آواز نہ دبی ہے نہ دبے گی، البتہ شور مچانے والوں کی آوازیں دب چکی ہیں۔ علماء نے اس آیت سے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت جس محفل میں ہو اس کو غور سے کان لگا کر سننا چاہیے تاکہ قرآن دلوں میں اثر کرے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور یہ کافر لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ اس قرآن کو سنو نہیں، اور اس کے بیچ میں یعنی تلاوت کے دوران شور مچا دیا کرو تاکہ تم ہی غالب رہو۔ اس لیے ہم ان کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور یہ دنیا میں جو بدترین یعنی قرآن پڑھنے کے دوران شور مچانا، اللہ نے اس کو بدترین کام کہا ہے، اور یہ دنیا میں جو بدترین کام کیا کرتے تھے اس کا پورا بدلہ اللہ دیں گے۔ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ یہی ہے سزا اللہ کے دشمنوں کی جو آگ کی صورت میں ہوگی، اسی میں ان کا دائمی ٹھکانہ ہوگا، جو اس بات کا بدلہ ہوگا کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ محفلوں میں، مجلسوں میں جہاں لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں، تلاوت قرآن کرنے والے کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ اتنی زور سے تلاوت نہ ہو کہ لوگ اگر دنیا کے کاموں میں، مثال کے طور پر بازار میں اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، تو اتنی زور سے تلاوت نہ ہو کہ قرآن کی توہین ہونے لگے، آہستہ آواز میں پڑھے۔ البتہ اگر کہیں قرآن پڑھنے کی جگہ ہے اور کوئی قرآن زور سے پڑھ رہا ہے تو آنے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ قرآن کو دھیان سے کان لگا کر سنیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کا جھٹلانا کہا ہے کہ اگر کوئی قرآن کی آیتوں کو نہیں سنتا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ۔ انہی آیتوں کی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ جہاں مسجدوں میں قرآن کی تلاوت زور سے مائک سے لگا دی جاتی ہے وہ در حقیقت درست نہیں ہے، اس لیے کہ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں اور ان کو اس طرح مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی تنہائی میں سن رہا ہے اور کوئی شور شرابہ کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ وعیدیں ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں
جن لوگوں نے کافر لوگ یہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ان جنات اور انسان دونوں کی صورت دکھائیے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، کہ ہم انہیں اپنے پاؤں تلے ایسا رو دیں گے کہ وہ خوب ذلیل ہو جائیں۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ دوسری طرف وہ لوگ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، تو ان پر بے شک فرشتے یہ کہتے ہوئے اتریں گے۔ کب اتریں گے؟ یا تو لکھا ہے کہ روزانہ اترتے ہیں، یا لکھا ہے کہ موت کے وقت اتریں گے اور کہیں گے نہ کوئی خوف دل میں لاؤ، نہ کسی بات کا غم کرو، اور اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور کیا کہیں گے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ کہیں گے ہم دنیا والی زندگی میں بھی تمہارے ساتھ ہی تھے اور آخرت میں بھی رہیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز تمہارے لیے اللہ نے تیار کی ہے جس کو تمہارا دل چاہے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز تمہارے لیے ہے جو تم منگوانا چاہو۔ نزلا من غفور الرحیم۔ یہ سب کچھ یعنی خواہشات کی تکمیل اس ذات کی طرف سے پہلی میزبانی ہے جس کی بخشش بھی بہت زیادہ ہے اور جس کی رحمت بھی بہت کامل ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا